بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک چرواہے کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جان کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ شخص بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے سردار ہیں تو ان کا رہن سہن بھی عالیشان ہوگا، لیکن وہاں تو کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا چٹائی کا خیمہ تھا۔ بالآخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خیمے میں داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ پھر چرواہا کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں، میں ایک سیاہ کار انسان ہوں، میرے تو بدن سے بو آ رہی ہے، ایسی حالت میں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے سے لگائیں گے اور تمہارے بدن کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تم نماز ادا کر سکو اور نہ ہی روزے کا وقت ہے کہ تم روزہ رکھ سکو۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں، اس وقت تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں سر انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا یا رسول اللہ، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا تو وہ غازی یا پھر شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ میری ضمانت لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا اور تمہارے بدن کی بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ کیونکہ وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتے ہوئے پہنچا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہودیوں کی جو بکریاں لے کر آئے ہو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، جن کا معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کا مال غنیمت ہے۔ چونکہ وہ چرواہا بکریاں چروانے لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پہلے وہ بکریاں واپس لے کر جاؤ، پھر آ کر جہاد میں شامل ہونا۔ چنانچہ چرواہا نے بکریاں واپس کی اور واپس آ کر جہاد میں شامل ہوا اور شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ میں شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، لیکن میں پہچانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو گئی ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ہے نیت کا دار و مدار کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے لہو کی قربانی دینے والا وہ شخص جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا۔